ویلکم بیک کلینک آن لائن میں ناظرین دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین جن ویورس نے بھی جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی پلاننگ کی. اب جب ہم فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں نا تو وہ آ جاتا ہے 2 بچے خوشحال کرانا, اور وہ اب نہیں سمجھ میں آتا. میں پوچھوں گا ڈاکٹر صاحبان سے, لیکن میں آج اس پلاننگ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جب دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کے لیے پلان کرتے ہیں. ہم چاہے امتحانات ہوں, چاہے تقریبات ہوں, چاہے ہماری میٹنگز ہوں, اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اس دنیا میں جب ہم بچہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس کے لیے پلان کرتے ہیں؟ کیا ہم اس عورت کی صحت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ اس قابل ہوتی ہے؟ کیا وہ جو بچہ آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اخراجات, ہمارے جو وسائل ہیں وہ اتنے ہیں کہ ہم جو بچوں کی لائن لگا رہے ہیں کیا ان کو صحیح تعلیم دے سکتے ہیں؟ کیا ہم صحیح خوراک دے سکتے ہیں؟ ایک اچھا شہری, ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں؟ یہ ساری فیملی ہے, یہ پوری فیملی پلاننگ ہے. اس پہ حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ڈاکٹر علی محمد میر صاحب, جو کہ اس وقت چیف ہیں فلاح پروجیکٹ. اور فلاح پروجیکٹ میں ضرور پوچھوں گا ابھی ان سے کہ فلاح کیا ہے, یہ کون سی فلاح ہے, اور پاپولیشن کونسل آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تنویر صاحب جو کہ ایک آرگنائزیشن ہیڈ سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے طاہرہ صاحبہ کا سوال تھا, اس سوال سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. ہماری جب ہم فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک زمانے میں تھا 2 بچے خوشحال گھرانا, ٹھیک ہے, اور لوگوں میں اتنا زیادہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں آئی ہے. 2 بچوں کے باوجود لوگوں کے یہاں پہ جو ہے نا, اب تو میں جب سندھ میں جاتا ہوں تو وہاں تو 11 بچے ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نعرہ صحیح تھا یہ 2 بچوں میرے خیال میں نعرہ صحیح نہیں تھا, صحیح نہیں تھا, بالکل اس کی پذیرائی بھی نہیں ہوئی, اسی لیے کیونکہ یہ میرے خیال میں ایک طرح سے ایک کپل کی یا کہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کی جو وہ ہے ول اس کو امپوز کرنے کی کوشش کی گئی. تو ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے گورنمنٹ کی اس پہ تو نہیں کام وہ کرتے. ایک نے پلان کیا میرے 4 ہونے چاہیے, 4 ہونے چاہیے, میں 2 کیوں کروں بھائی. ایکچولی جو کوشچن ہے وہ آپ والی بات کہ 2 چیزیں اس میں بڑی ہیں. ایک تو یہ کہ صحت کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. یہ سارا چکر جو ہے یہ ہے جس طرح ڈاکٹر تنویر نے کہا کہ 276 مائیں, 1 لاکھ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں 276 مائیں زندگی کھو بیٹھتی ہیں پاکستان میں اس وقت, جو کہ ایک جو شرح اموات ہے ماؤں کی وہ اس ریجن میں بہت اونچی سمجھی جاتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ اور ممالک کو دیکھیں تو ان کی جو شرح اموات ہے ماؤں کی وہ بہت قدر کم ہے. تو پاکستان کا یہ المیہ رہا ہے, اور اسی طرح سے تقریباً 70 بچے 1000 بچوں میں وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ان ماؤں میں ریپیٹڈ پریگننسیز ہو رہی ہیں, یعنی یکے بعد دیگرے پریگننسیز ہو رہی ہیں. اس کی وجوہات آپ نے بتائی, جس طرح لڑکی ہے ہوئی ہے یا اس میں لڑکے کی خواہش ہے تو اس وجہ سے بھی ہوتی ہے, یا اور بہت ساری وجوہات ہیں. تو اس سب کو حل کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ان میں اس بات کا شعور اجاگر کریں کہ انہوں نے, ہر شادی شدہ شخص نے اپنی بیوی کی جان بچانی ہے اور اپنی جو نوزائیدہ ہے بچوں کی اس کی صحت کا خیال کرنا ہے, اس کی تعلیم کرنی ہے, دینی ہے, اس کی تربیت بہتر طریقے سے کرنی ہے. اور اسی کا نام جو ہے وہ پلاننگ ہے کہ آپ کس طرح سے وقفہ لاتے ہیں اپنی اس میں پریگننسیز میں, اور کس طرح سے جتنے بچے آپ اپنی وسائل کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کی کس طرح سے اچھی تربیت کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھے شہری بنیں, اچھے مسلمان بنیں. بالکل. تو یہ آپ سب سے بڑی بات یہ کہ ایک جو ہے باکمال شہری بنے, مطلب کسی کام کے آئیں, یہ نہ ہو کہ وہ بس سڑک میں آپ نے پیدا کر کے پھینک دیا. لبنہ صاحبہ اسلام آباد سے, لبنہ صاحبہ سے بات کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم لبنہ صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کہوں گی جی کہ یہ جو جس ٹاپک پہ آپ نے بات کی ہے یہ فیملی پلاننگ کے بارے میں, تو یہ بہت ہی سینسٹیو, نہ صرف یہ سینسٹیو ٹاپک ہے بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے. تو جس طرح سے اب یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر علی میر صاحب اور ڈاکٹر تنویر صاحب ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں, سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور عام لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے جو پروگرامس ہیں ان آپ مزید اور جو ہے نا ٹائم دیں اور یہ پروگرامس ہوتے رہیں تاکہ سب لوگوں کے پاس یہ جو ہے انفارمیشن جاتی رہے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو کم عمر کی جو شادی ہے بچیوں کی, اور جب یہ شادی ہوتی ہے اور جب پریگننسی ہوتی ہے تو اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ جی. اینی ویز ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں جب اس طرح کے ٹاپک رکھتا ہوں نا میں تو مطلب ویسے ہی ذرا سا الرٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم انڈین موویز دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا,
اور منی بدنام ہوئی اور شیلا کی جوانی جیسے گانے کھلے عام سڑک چینل پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے نام بھی لے لیا. لیکن جب اس طرح کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک عجیب سا سلسلہ ہو جاتا ہے, ایک ٹیبو سا ہوتا ہے, لوگ ڈرتے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ والا معاملہ فلاپ ہو گیا, ٹھیک ہے, اب کیا کریں لوگ؟ اب سندھ میں اب جب جائیں, پنجاب کے گاؤں میں جائیں, خیبر پختونخوا کے گاؤں میں جائیں, بلوچستان کے گاؤں میں جائیں, وہاں عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دیا, 13 14 بچے, ٹھیک ہے. وہ لوگ تو کنونس بھی نہیں ہوتے اس بات پہ, نہ ان کو سمجھ میں آتا ہے. ہمارے ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے نا, ایک بڑا مشکل ہے, ان کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. کیسے اب ان ماؤں کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے, کیسے دنیا میں آنے والے بچے کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا شہزاد, ایک تو یہ بات شاید کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہم جو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 2 حمل میں 24 ماہ کا وقفہ ضروری ہے, جس سے زیادہ تر ماؤں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. تو 2 حمل میں ایک تو یہ, اور اس سے ماں بھی صحت مند رہتی ہے اور بچہ جو نوزائیدہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی صحت مند رہتا ہے. اس میں جو اہم بات ہے کہ اب یہ کس طرح کیا جائے. ایک اور بات علی میر صاحب نے کہی کہ جو 18 سال سے زیادہ کی عمر میں شادی ہوگی تو چانسز یہ ہیں کہ اس کی پیچیدگیاں کم سے کم ہوں, اگر کم ہوگی تو اس کی پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں. اب اس کو پاکستان میں ہم نے کس طرح کام کرنا ہے, اس کو لوگوں تک یہ اویئرنیس کس طرح پہنچانی ہے, یہ آگہی کس طرح پہنچانی ہے, اس کے بہت سارے طریقے ہم نے ایوالو کیے. اور اس میں سب سے پہلا یہ کہ لوگوں کو موبلائز کریں کمیونٹی بے لیول پہ. ہم نے بہت کام کیا اس میں, فلاح پروجیکٹ کے اندر 20 اضلاع میں یہ کام ہوا ہے, اور کمیونٹی لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو موبلائز کیا گیا. لوگوں کو مختلف ولیج ہیلتھ کمیٹی, موبلائز کا مطلب کیا تھا؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ موبائل میں بٹھا کے آپ لے جاتے ہیں. نہیں, ولیج ہیلتھ کمیٹی کے لیول پہ ان کو یہ آگہی دی گئی کہ لوگوں کو جو میسیج ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ میسیج وہاں پہ گاؤں پہنچائے گئے. 20 اضلاع میں پہنچائے گا, اور 20 اضلاع کی لاکھوں آبادی میں پہنچائے گئے. اس میں بہت سارے طریقے اختیار کیے گئے. انٹریکٹیو تھیٹر, ایک تھیٹر ایجاد ہے وہ کیا گیا, جس میں لوگوں کو ٹرین کیا گیا کہ کس طرح یہ میسیج دینے کے لیے وہاں پہ ایک اسٹریٹ تھیٹر یا انٹریکٹیو تھیٹر کے ذریعے یہ انفارمیشن لوگوں تک سر یہ چیز انفارمیشن آپ دے رہے ہیں نا, میں چاہوں گا ان سے پہلے پوچھوں, یہ فلاح جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ جی, فلاح جو ہے جس طرح کہ آپ اذان میں سنتے ہیں دن میں 5 دفعہ مؤذن جو ہے فلاح کی طرف, بھلائی کی طرف, سکسیس کی طرف پکارتا ہے. تو فلاح جو ہے یہ ایکرونیم ہے, فیملی ایڈوانسمنٹ فار لائف اینڈ ہیلتھ. اچھا, یہ انگلش والا فلاح ہے؟ یہ انگلش, لیکن کام اردو والا ہے بالکل. تو ہم نے دونوں کو کمبائن کیا, اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے ماں اور بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کریں اور اس میں امپروومنٹ لائیں, تاکہ جو ہے ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکیں. کیونکہ ترقی یافتہ ممالک اور غیر ترقی یافتہ ممالک میں اگر جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو ہیلتھ انڈیکیٹرز ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی اس وقت کیا. ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرز کیا ہیں اس وقت, ذرا بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ جو میٹرنل ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں, جس طرح پہلے بتایا کہ ایشیا کے پورے کمپیریٹیولی ہمارے کیا ہیں, کچھ آئیڈیا ڈاکٹر صاحب؟ 276 ہے ہماری میٹرنل مورٹیلٹی, اور باقی جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں سوائے نیپال کے اور افغانستان کے, جن کی تھوڑی سی ہم سے زیادہ ہے, باقی ممالک کی کم ہے. تو یہ ایک, پھر اسی طرح سے انفنٹ مورٹیلٹی بھی ہے. تو یہاں پہ جب باقی سب ہم سے کم ہیں, ہم زیادہ ہیں, ہم زیادہ ہیں. تو اس کو بہتری لانے کے لیے فلاح پروجیکٹ لانچ کیا گیا. 2007 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا, اور اس وقت پاکستان کے 15 اضلاع میں ہم کام کر رہے ہیں. مقصد کیا آپ کا؟ مقصد یہی, جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا گول یہی ہے کہ ہم جو ہے ماں اور بچوں کی صحت کو بہتر بنا سکیں. اب اس کے پیچھے کچھ ریسرچ بھی کار فرما. ریسرچ ہماری یہ بتاتی ہے کہ اس وقت 18 سال سے 45 سال کی عمر کی جو خواتین ہیں, ان میں 25% ایسی ہیں جو کہ فیملی پلاننگ کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں یا وقفہ لانا چاہتی ہیں, لیکن کسی نہ کسی وجوہات کے بنا پر وہ یہ نہیں کر پا رہی. تو اس کو ہم ان میٹ نیڈ کہتے ہیں. تو فلاح پروجیکٹ کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ اس ان میٹ نیڈ کو کم سے کم کیا جائے. ان کی ساسوں کو, ان کے میاں کو کون سمجھائے گا ڈاکٹر صاحب؟ اب اس کے لیے 3 چیزیں ہم نے کی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. پہلی چیز یہ ہے, جس طرح ڈاکٹر تنویر کہہ رہے تھے, کہ شعور بیدار کرنا, لوگوں کے پاس جانا اور ان کو یہ میسیجز دینا ہیلتھ کے حوالے سے. کن کو؟ جو ہماری ریپروڈکٹیو ایج کی خواتین ہیں, ان کے خاوند, ان کی مدر ان لاز, ان کی ادر فیملی ممبرز, اس علاقے کے جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو شامل کرنا, نوٹیبلز, ایلڈرز, سب تک یہ پیغام پہنچانا. اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کچھ ہم نے پریپریشن کی. پہلی چیز جو میرے خیال میں اس پروجیکٹ کی سب سے اہم ہے
وہ یہ کہ ہم نے ریلیجس لیڈرز کو اکٹھا کیا، جو کہ میرے خیال میں ہمارے پروگرام کی ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے اب تک۔ ریلیجس لیڈرز کا ہم نے ایک سیمینار کرایا جس میں تمام جید علماء کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی رائے لی گئی بس پیسے کے حوالے سے۔ اس پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر انہوں نے بالکل اس کو کہا کہ یہ جو ہے اسلامی تعلیمات کے بالکل عین مطابق ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی پھر ہم نے ایک ویڈیو بنائی، اس میں تمام ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کے ویوز، یہ بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اچھا کام کیا، کیونکہ بالکل۔ اور پھر ہم نے جا کے اس ویڈیو کی بھی مدد سے اور ان پیغامات کی مدد سے لوگوں تک رسائی حاصل کی، انہیں اس کے بارے میں بتایا۔ اچھا، جس طرح آپ نے شروع میں کہا لوگوں کی بات کرتے ہیں نا، تو کالر بہت لائن پہ ہیں، لے لیں اگر آپ کی اجازت ہے، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سارا صاحبہ کراچی سے، طلعت صاحبہ لاہور سے، سارا صبا صاحبہ ہیں۔ السلام علیکم صبا صاحبہ، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب میں 2 باتیں کرنا چاہوں گی، اپنے ویوز جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلا میرا جو ہے ایک لیکچر سے ہی مجھے ایک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، لیکن سنا تھا کسی سے، ایک معتبر شخصیت سے، کہ اسلام جو ہے وہ اس بات کے مکمل منافی نہیں ہے، مطلب افرادی قوت قوم میں ہونا ایک اچھی پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ پوائنٹ یہاں پر آتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، روزگار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے۔ اگر یہ تمام وسائل بہت زیادہ پوائنٹ پر ہوں اور جو ہے وہ ہر طریقے سے بہتر ہوں تو اسلام اس بات کو بہت زیادہ ناپسند بھی نہیں کرتا۔ فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ، ان تمام لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں گی جو بیٹے کی خواہش میں اپنے حالات نہیں دیکھ رہے اور اپنے جو ہے روزگار پر نظر نہیں ہے، معاشی حالات جتنی بگڑی ہوئی ہے، بیٹے کی خواہش میں جو ہے وہ بیٹیاں ہو رہی ہیں اور بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اپنے حالات میں، ان تمام کے لیے میں ایک سوال یعنی کہ ان کو دینا چاہتی ہوں کہ کیا وہ رسول خدا سے بڑھ کر ہیں؟ کیوں یہ سوچ ہے کہ وارث خدا یعنی کہ بیٹے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وارث نہیں ہے ہمارا، اور جب تک وارث نہیں ہوگا اس کے لیے ماں کو پریشان کرنا، اپنے حالات بہت زیادہ بگاڑ لینا۔ تو یہ وارث خدا، اگر خدا کو اگر بیٹے کو ہی وارث بنانا ہوتا تو سب سے پہلے اپنے حبیب کو نہ دیتا۔ کیا بات ہے صبا، آپ نے لوٹ لیا پروگرام، لوٹ لیا آج آپ نے۔ تو انہوں نے اپنے وہ ان تمام لوگوں کو میسج دے رہی ہوں، سوچیں اس بات پر کہ حبیب خدا کی نسل بیٹے سے نہیں چلی تھی، کیوں ذہنوں میں یہ تصور لے کے بیٹھی ہوئی کہ ہمارا وارث نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بیٹیوں کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دے رہے یا پھر بیٹی کو خواہش میں اپنے۔ بہت بہت شکریہ صبا، آپ نے تو لوٹ لیا پروگرام، اب ہمیں تو شاید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو بات، کاش آپ جیسے ہر کوئی سوچے۔ اور آپ نے اب لاہور سے ہمارے ساتھ طلعت صاحبہ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم طلعت صاحبہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے جی جناب۔ میں روزانہ آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں اور بہت اچھا پروگرام ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کا موضوع بہت زبردست ہے، اسی موضوع پہ میں آپ کو سجیشن یہی دینا چاہ رہی ہوں ان دونوں ڈاکٹر صاحبات کو۔ وہی آپ ڈسکس تو کر چکے ہیں، لیکن نمبر 1 پہ وہی لیڈیز جو ہماری ہیں ساسیں ہوتی ہیں، ایک تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بالکل، جس کی وجہ سے یہ پرابلم بڑھتی ہے۔ نمبر 2 یہ آپ جو مین بات ہے، یہ علماء حضرات، ان لوگوں کو آپ قائل کیجئے کہ وہ بھی کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ہمارے گھر میں ہی یہ پرابلم ایک سٹارٹ ہوئی ہے، میرے بھائی کے ساتھ ان کو کوئی مولوی صاحب ایسے مل گئے جو کہ وہ منع کرتے ہیں ان کو کہ یہ بچے روکنا جو ہے وہ سختی سے منع ہے۔ آپ 2 سال کی بات کرتے ہیں، لیکن 2 سال کے وقفے سے کتنے بچے آپ پیدا کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ بات بتا دیجیے لوگوں کو۔ اور کہاں تک 14-15 تو ہو ہی جائیں گے پھر، اگر 2 سال کے وقفے سے بھی چلتا رہا کام تو۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، مزید باتیں کریں گے، ڈاکٹر علی محمد میر صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر تنویر صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ لوگ بھی موجود ہیں، کیونکہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا تو آپ لوگ اس سے زیادہ اچھی باتیں کر رہے ہیں شاید، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے، اور شاید کچھ ایسی بات نکالیں جس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو پالیسی میکرز کچھ پلان لے کے آتے ہیں وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا، اس میں ہم بھی کچھ سوچیں، یہ بھی کچھ سوچیں، آپ بھی سوچیں، ہمارے علماء حضرات ایسا کچھ پلان لے کے آئیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں جو زندگی آ رہی ہے اس کو اچھی سہولیات ملے، وہ ایک اچھا انسان بنے، اور جو اس دنیا میں زندگی کو لا رہی ہے، جو ماں ہے، وہ اس دنیا میں یہ نہ ہو کہ بچہ پیدا کر کے خود اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کی صحت کا بھی سوچیں۔ مزید باتیں کریں گے، جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک میں، ہمارے ساتھ رہیے۔